بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ رب العزت کا جب نام لیں تو ادب سے لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیں تو ادب سے لیں، اور انبیاء علیہم السلام کا نام لیں تو ادب سے لیں۔ نام لینے میں بے ادبی ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح جس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہو یا جس کاغذ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو یا جس کاغذ پر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو یا جس کاغذ پر انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کا نام لکھا ہو، اس کاغذ کا ادب کرنا بھی لازم ہے۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بے ادبی ان کاغذات کی اور ان مقدس اوراق کی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر جگہ کوئی ایسی اخبار گری ہوئی نظر آتی ہے جس میں پوری قرآن کی سورت درج ہوتی ہے، کوئی ایسا صفحہ گرا ہوا نظر آتا ہے جس پہ اللہ کا نام درج ہوتا ہے، اور اس بے ادبی کے انتہائی برے نتائج ہیں۔ تو علماء نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ بے ادبی عام ہوتی ہے تو اس بے ادبی کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ کا ادب نہیں کیا، اللہ کے انبیاء جو تشریف لائے اللہ کی طرف سے ان کا ادب نہیں کیا، مقدس کتابوں کا ادب نہیں کیا، اللہ نے پوری قومیں مٹا دی۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مقدس اوراق کی بے ادبی، مقدس ناموں کی بے ادبی سے بربادی آتی ہے، زوال آتا ہے۔ یعنی جو انسان ادب نہیں کرتا مقدس اوراق کا، وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب دل ہی سخت ہو جائے تو اللہ کے سامنے نہ رونے کا دل چاہ رہا ہے، نہ دعا کا دل چاہ رہا ہے، اور دل پتھر کی طرح ہو گیا، نافرمانی اللہ کی کیے چلے جا رہے ہیں، ندامت ختم، شرم ختم۔ اور جس شخص کا دل پتھر ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی پہ اس کے دل میں شرمساری نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اس سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے؟ تیسری بات جو علماء نے لکھی کہ جو جادو کی نحوست ہے، بالکل مقدس اوراق کی بے ادبی سے زندگی میں ویسے ہی نحوستیں آتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں گھر میں جادو ہو گیا، لڑائی بہت ہے، بندش ہو گئی، لڑائی بہت ہے، جھگڑے بہت ہیں، برکت اڑ گئی ہے، محبتیں اڑ گئی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، اولاد ماں باپ کی نہیں مانتی، پیسہ پورا نہیں ہوتا۔ تو سوچیں کہیں ہمارے گھر میں مقدس اوراق کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ہاں اخبارات کی بے ادبی ہوتی ہو، ہمارے ہاں دینی رسائل کی بے ادبی ہوتی ہو، ہمارے ہاں تفاسیر جو قرآن کی ہیں وہ رکھی ہوئی ہوں اس کی بے ادبی ہو رہی ہو، ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ان کی بے ادبی ہو رہی ہو؟ یاد رکھیں یہ بھی بے ادبی ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی کتاب رکھ دینا۔ اب اکثر جگہ یہ نظر آتا ہے قرآن رکھا ہوا ہے، اوپر کوئی تاریخ کی کتاب رکھی ہے، قرآن کے اوپر کوئی کہانیوں کی کتاب کسی نے رکھ دی، یا حدیث کی کتاب کے اوپر کسی نے تاریخ کی کتاب رکھ دی۔ تو جس طرح سے ان کتابوں کا مقام ہے ویسے ہی رکھنے میں بھی ادب کا خیال کرنا چاہیے کہ سب سے اوپر قرآن ہو، پھر حدیث کی کتابیں، پھر سیرت کی کتابیں، پھر تاریخ کی کتابیں، اور پھر اس کے بعد عام لٹریچر۔ تو جو جادو سے نحوست آتی ہے زندگی میں انسان کے، وہی مقدس اوراق کی بے ادبی کی وجہ سے آتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جب مقدس اوراق کی بے ادبی ہوتی ہے تو علم کا نور اٹھ جاتا ہے۔ علم ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ آج حافظ بھی بہت ہیں، آج معاشرے میں دین جاننے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس علم کی برکتیں کہاں ہیں؟ اس علم کا نور کہاں ہے؟ تو لہٰذا گھر میں جہاں پر ہمارے زیورات کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، خواتین کے لیے چوڑیاں رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، کچن میں برتن رکھنے کے اتنے سارے باکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں پر گھر میں ایک ایسا خانہ ضرور بنائیے جہاں پر مقدس اوراق کو ادب سے رکھیں، اور 1 مہینے کے بعد قریب میں جو مسجد ہو وہاں جگہ وہاں لا کے جمع کروا دیں۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ اس کا بہت اچھا انتظام ہے، اور مقدس اوراق پیک کر کے ایک ٹرسٹ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس کے چند مناظر انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تمام مسلمانوں کو بھی ان اوراق کا ادب کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔